عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر مرزا محمود سرحدی کے تحریر کردہ قطعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان کے تحریر کردہ مزاحیہ طنزیہ قطعات کو بھی پڑھیں گے، لیکن اپنے لیکچر میں ان قطعات کو شامل کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ پہلے رباعی اور قطعے میں فرق کو واضح کر دوں۔ لفظ رباعی عربی لفظ ربا سے بنا ہے۔ رباعی کے لغوی معنی ہے چار والے۔ اصطلاح میں اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس کے چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ اسے ترانہ بھی کہتے ہیں، دو بیتی بھی کہتے ہیں، جبکہ قطعہ کے معنی ٹکڑا یا جز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ قطعے میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں۔ قطعہ کم از کم 2 شعروں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رباعی اور قطعے میں فرق کیا ہے؟ آج کل عموماً 2 شعروں کا مختصر قطعہ کہنے کا رواج ہے۔ چونکہ رباعی میں بھی 2 شعر ہوتے ہیں، اس لیے عام قارئین قطعہ اور رباعی میں فرق ملحوظ نہیں رکھتے، اور قدیم شعراء کے دیوانوں میں بھی قطعات اور رباعیات انہیں مکس کر دیا گیا تھا، خلط ملط کر دیا گیا تھا، حالانکہ دونوں اصناف جدا جدا ہیں اور ان کے درمیان ایک خاص حد فاصل رکھنا ضروری ہے۔ اب 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وزن۔ رباعی ہمیشہ مخصوص اوزان میں کہی جاتی ہے، جبکہ قطعے کے لیے کوئی وزن مخصوص نہیں۔ مطلع رباعی میں ہمیشہ مطلع موجود ہوتا ہے، جبکہ قطعے میں عموماً مطلع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اشعار کی تعداد۔ رباعی ہمیشہ 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ قطعے کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں مرزا محمود سرحدی کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز کلام کی خصوصیات کی جانب۔ سب سے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی۔ مرزا محمود سرحدی کا عرصہ حیات 1913 سے 1967 پر مشتمل ہے۔ وہ اردو کے شاعر تھے۔ محمود سرحدی کا اصل نام عبداللطیف تھا۔ ان کی پیدائش مردان کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی طور پر فوج میں ملازمت کی، پھر جب فوج کی ملازمت چھوڑی تو شعبہ تعلیم سے منسلک ہوئے۔ اسکول میں طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو اشعار لکھا کرتے تھے۔ اردو شاعری میں محمود سرحدی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے طرز کلام کی نمایاں خصوصیات۔ اردو شاعری میں محمود سرحدی کا نام اردو طنز اور مزاح پر مبنی شاعری کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی صورتحال کو مضحکہ خیز انداز میں نہایت مہارت کے ساتھ نمایاں کرتے ہیں، جس میں معاشرے کی ناہمواریوں کا تذکرہ ان کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ معاشرتی خرابیوں کو ہنسی ہنسی میں وہ تضحیک کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ مختلف سماجی موضوعات، مثلاً تہذیب و ثقافت کی ناہمواریوں کو، قومی لیڈروں کی مفاد پرستی کو، حکومت کے وہ وعدے جو کبھی وفا نہ ہو سکے، یا الیکشن کی بدعنوانیاں ہوں، چاہے نچلے طبقے کی زیادتیاں ہوں یا عمرہ کی عیش و عشرت، یہ تمام ناہمواریوں کو انتہائی دلچسپ انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ان میں اصلاح کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ہمیں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ اصلاحی پہلو بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے ارد گرد ماحول میں درپیش مسائل کو اصلاحی انداز میں طنز کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو گویا اپنی بھرپور مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ سادگی اور سلاست ان کی شاعری کی ایک اور نمایاں خوبی ہے۔ انتہائی سادہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہ مزاح کا سہارا لیتے ہیں۔
گویا زبان کا گہرا ادراک رکھتے ہیں. ان کی مزاح نگاری میں کہیں فرسودگی کا عنصر نمایاں نہیں، بلکہ وسیع مشاہدہ اور باریک بینی ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتی ہے، جس میں لفظیات کو گہرا عمل دخل حاصل ہے. تشبیہات اور استعارات کا اس انداز میں برمحل استعمال کیا ہے کہ جس کی بدولت ان کی شاعری کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی شاعری موجودہ دور میں طنز اور مزاح کے حوالے سے انتہائی اہم تصور کی جاتی ہے. الغرض مرزا محمود سرحدی ایک فطری مزاح نگار ہیں جن کے یہاں بے ساختگی پائی جاتی ہے. وہ عام چیزوں سے مزاح کا مواد پیدا کرتے ہیں اور بات سے بات نکالنے کا فن جانتے ہیں، جس کی وجہ سے اردو مزاحیہ اور طنزیہ شاعری میں ایک اہم حیثیت کے حامل ہے. شامل نصاب پہلا قطعہ. تمام زر کے کرشمے ہیں آج دنیا میں، شریف کوئی نہیں ہے رذیل کوئی نہیں. جو آپ اپنی کفالت نہ کر سکے محمود، تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں. اس قطعے میں بات کی جا رہی ہے دھن دولت کی. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سب دولت کی بنیاد پر ہے. چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہو، وہ اپنی دولت ہی کی وجہ سے شریف کہلائے گا، چاہے وہ دولت اس نے کسی قسم کے غلط ذرائع استعمال کر کے ہی بنائی ہو، لیکن دولت کی بنا پر اسے شریف کہا جائے گا. جبکہ غریب کو حقیر خیال کیا جائے گا، کمتر خیال کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کو حقارت کا سامنا ہوگا، اسے برا بھلا بھی کہا جائے گا صرف دولت نہ ہونے کی وجہ سے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں دولت کو شرافت کا معیار بنا لیا گیا ہے. کسی غریب کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. انسان کو خود اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا اس کی مدد کبھی نہیں کرتا. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر آدمی کی شرافت کے پیچھے اس کی دولت یعنی پیسہ دھن دولت بول رہی ہوتی ہے، اور اسی کی بنا پر اسے شرافت کے تمغوں سے نوازا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ غریب شخص جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا، اس کی مدد کے لیے کوئی دوسرا بھی کبھی موجود نہیں ہوگا. محمود سرحدی کا دوسرا قطعہ. کبھی تو ان حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے. خدا کی شان سے ہیں وہ میرے وطن کے جوان کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے. اس قطعے میں شاعر نے نوجوان نسل پر طنز کیا ہے. وہ نوجوان جو جدید فیشن کو اپنا کر اپنی پہچان ہی بھلا بیٹھے ہیں. گویا کہ مرد اور عورت کا جو قدرتی فرق موجود ہونا چاہیے وہ اسے بھی فراموش کر چکے ہیں. دیکھنے پر اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ مرد ہے یا عورت، اور اگر ان کا لباس دیکھا جائے تو لباس دیکھنے پر پناہ گزین جو کسی دوسری علاقے میں یا دوسرے ملک میں پناہ کے لیے آئے ہوں، حال سے بے حال ہوں، لباس پھٹا ہوا ہو، گویا کہ بہت ظلم و ستم کا شکار ہوں. اس طرح کے پھٹے ہوئے ملبوسات بطور فیشن اپنا کر اپنے آپ کو وہ بالکل کہہ لیا جائے کہ ایک قدرتی فرق جو مرد و زن کا ہے اسے فراموش کر بیٹھے ہیں. اب شاعر نے تیسرے مصرے میں اس بات کو کھل کر بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی حسینوں سے بھی شکل ملتی ہے اور ان کے ملبوسات پناہ گزینوں جیسے ہیں. تو چوتھے مصرے میں جا کر بات مکمل کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں پر تنقید کی جا رہی ہے. در حقیقت دیکھا جائے تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فطری ہمیں دیا گیا ہے وہ رویہ ہم اختیار کریں تو اسی کی بدولت ہم معاشرے میں مقام اور عزت بنا سکتے ہیں. گویا
مرد کے لیے اس کی مردانگی ہی حسن کا باعث ہے۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال کے خاکے میں چراغ حسن حسرت کا ایک بیان ہے جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہوں نے پاؤڈر اور سرخی کا استعمال کر رکھا تھا، ابروؤں کو خم دینا، زلفوں میں بل ڈالنا، ہونٹوں کو سرخی کے استعمال سے لالین بنانے کا شوق، تو چاروں پانچوں گل چہرہ، نازک اندام، اس پر بناؤ سنگھار کا خاص اہتمام۔ انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی اور ایک نوجوان کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کے بولے، آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ تو گویا آج کے یہ نوجوان اس طرح سے فیشن کے دلدادہ ہوئے ہیں کہ اس کی بدولت عورتوں جیسا بننے کے نتائج سے بے خبر اپنے آپ کو فیشن اپنانے کی دھن میں اپنی جنس کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ کتاب نوجوانوں کی سوچ پر بہترین انداز میں تنقید کا ترجمان ہے۔ اس میں طنز کے نشتر بھی برسائے گئے ہیں کہ وہ نوجوان جنہیں مردانگی کی علامت ہونا تھا، انہیں اپنی قوم کی شان ہونا تھا، وہ عورتوں جیسا بننے کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، تو ایسی قوم کے لیے نتائج کیا ثابت ہو سکتے ہیں، ہم اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شامل نصاب تیسرا کتاب، جس کا بس چلتا نہیں بیوی پر گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو، اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ در حقیقت دیکھا جائے تو اس قطعے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حکومت پر تنقید کرنا ہمارا عوامی مشغلہ بن چکا ہے۔ اسی حوالے سے شاعر یہاں کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا گھر میں بھی اپنی بیوی پر زور نہیں چلتا، وہ گھر میں بھی اپنی بیوی سے ڈانٹ ڈپٹ کھا کر باہر نکلتا ہے تو اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، اپنی محرومیوں کا رونا رونے کے لیے حکومت کو تانے دیتا ہے اور حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھا جائے اگر جس کی اتنی گھٹیا ذہنیت ہو جائے کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ حکومت پر انگلی اٹھاتا ہے، اس پر بات کرتا ہے، تو اس سے تو حیوان بہتر ہیں جو کم از کم قوت گویائی سے تو محروم ہیں، جو زبان تو بند رکھتے ہیں۔ ایسے میں ایسے شخص سے در حقیقت ان حیوانوں ہی کو اس پر فوقیت حاصل ہے جو بلا سوچے سمجھے دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کا اپنا جو ایک ان کو اعزاز ملا ہے وہ اس کو بھی سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب لمحہ فکریہ ہے۔ شامل نصاب چوتھا کتاب، قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں پر کرتی ہے اعتبار، دکھلائیں جا کے چوروں کو جو نقب کا مقام، اور مالک مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ اور اس خطے کو ہم دیکھیں تو اس کا بنیادی نقطہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس معاشرے میں منافقت کا دور دورہ ہے۔ وہی شخص کامیاب ہے جو دوگلی پالیسی سے کام لیتا ہے، جو دوگلی شخصیت رکھتا ہے، ظاہری طور پر کچھ ہے اور لوگوں کو اپنا باطن چھپا کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی دوگلے لوگ چاپلوس ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگ ہر جگہ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں پر اعتبار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دوگلے لوگ چوری کے راستے بھی بتاتے ہیں اور جس کے گھر میں نقب زنی کرنی ہے اس کو بھی ہوشیار کر دیتے ہیں کہ
تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، گویا وہ دوہرا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور دنیا ایسے لوگوں پر ہی اعتبار کر رہی ہے کہ دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں، آج کے دور میں ہمیں چاپلوس ہی ہر جگہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ شامل نصاب 5واں کتاب۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ، جس کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ یہاں دیکھا جائے تو بات کی جا رہی ہے رشوت اور سفارش کی۔ اس دور میں گورنمنٹ ملازمت کا یا کسی بھی ملازمت کا حصول قابلیت کی بنیاد پر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں مرزا محمود سرحدی نے جو ایک معاشرے کی روش ہے اس کا ایک بھرپور اظہار کیا ہے کہ اخبار میں نوکری کا اعلان صرف خانہ پوری کے لیے ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ نوکریاں تو جان پہچان کی بنیاد پر پہلے ہی لوگوں کو مل چکی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انہیں اپنی خانہ پوری کرنی ہوتی ہے تو دکھاوے کے لیے اخبارات میں اعلان جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی نوکریوں کے اعلانات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان نوکریوں کے اعلانات سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ رشوت اور سفارش کی بلبوتے پر ہی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اہل لوگ پیچھے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ نصاب میں شامل آخری کتاب۔ بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ اس کتے میں بھی مرزا محمود سرحدی نے ایک اہم سماجی المیے کو بیان کیا ہے اور معیار تعلیم کی نشاندہی، اس کے زوال کے سبب کو بیان کیا ہے کہ آج کے دور میں وہی شخص کامیاب ہے جو دولت مند ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، روپے پیسے کی بنیاد پر اس نے شرافت کو بھی اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، اپنی جیب میں ڈال لیا ہے کہ اب دولت ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب لوگ اپنے حسب نسب پر، اپنی نسل کے عمدہ ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو دولت ہی حسب نسب کے فخر کا باعث بن چکی ہے، اور وہ دور آ چکا ہے کہ اب اساتذہ کو اپنی عزت بچانے کی خاطر طلباء کا احترام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ استاد کا مقام ان دولت مند لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جو پہلے کا دور تھا جس میں امرا اور شہزادے، وہ بادشاہوں کے اولادیں، وہ بھی اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کو اپنا کہہ لیا جائے کہ اعزاز سمجھتے تھے، اور شاگرد اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے، وہ دور افسوس ہے کہ ختم ہو چکا۔ آج کے دور میں یہ بالکل الٹ ہو چکا کہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو عزت دینے پر مجبور ہیں۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ فطرت کے قانون کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جن قوموں نے اپنے اساتذہ کی قدر نہ کی، وہ قومیں ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئیں، نیست و نابود کر دی گئیں۔ اب ہم چاہے شخصی اور انفرادی لحاظ سے بات کریں یا ہم قومی ایک مزاج کو دیکھ لیں، ہمیں مجموعی طور پر یہی صورتحال نظر آتی ہے جو کسی بھی زوال پذیر معاشرے کی بہترین عکاس ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے مرزا محمود سرحدی نے اپنی اس نظم میں سماجی المیے کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ان الفاظ کے ساتھ میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔